حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ سے لکھوا کے اپنی بیٹی کو ان سے بیعہ دیا تاکہ ان کا نکاح درست ہو۔ جب جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ کے سپرد کیا تو ایک عصا، جس کے بارے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے لا کر دیا تھا اور بعد میں مختلف انبیاء کرام سے چلتا ہوا جناب شعیب کو ورثے میں ملا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل کی ہے اور میں یہ عصا موسیٰ کو دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عصا کو لے کر حضرت موسیٰ کے سامنے زمین پر رکھا اور فرمایا کہ اگر تم اس عصا کو اٹھا سکو تو تم کو دوں گا۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور فوراً عصا کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ تب یہ دیکھ کر حضرت شعیب نے فرمایا کہ تمہارے متعلق میرا گمان صحیح نکلا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر مرسل کرے گا اور تمہیں کتاب کا علم دے گا اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس عصا کے بارے ایک روایت یہ بھی ہے وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام پیشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجہوری نے فرمایا کہ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ تفسیر الساوی۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی نے فرمایا کہ مثلاً نمبر 1 اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بنا کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشن دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ الغرض جب حضرت موسیٰ کو وہ عصا بحکم ربی حضرت شعیب نے دیا، بعد اس کے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایک بات تم سے کہتا ہوں سنو، زنہار نامی فلانے میدان میں بکریوں کو چرانے ہرگز مت جاؤ، وہاں کے بارے مشہور ہے کہ وہاں اژدہے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں اس میدان میں بکریاں لے جاؤ اور وہ اژدہے بکریوں کو کھا جائیں یا تمہیں ہی کوئی نقصان پہنچا دیں۔ الغرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کو مدائن کے میدان میں لے گئے اور بکریاں اس میدان کی طرف بھاگیں کہ جہاں بکریاں لے جانے سے جناب شعیب نے منع فرمایا تھا اور وہ اژدہوں والا میدان تھا، بس آپ نے بہتر چاہا کہ بکریوں کو ادھر سانپوں والے میدان میں جانے سے روکیں، لیکن نہ روک سکے اور وہ اس میدان میں جا کر چرنے لگیں۔ تب حضرت موسیٰ ناچار ہو کر وہیں موجود ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور عصے کو اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ بعد اس کے عصے کو حکم دیا کہ اے عصا، خبردار، دھیان رکھو، اگر اژدہا یہاں آئے تو اسے مار ڈالو تاکہ بکریوں کو نقصان نہ پہنچا پائے
اور نگہباں رہنا بکریوں کا، اور خود وہیں اس پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ چنانچہ آپ کے سو جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک اژدہا نکلا اور بکریوں کی طرف بڑھا تاکہ بکریوں کو کھا سکے۔ تبھی جناب موسیٰ کا عصا ایک بڑے اژدہے کی صورت ہوا اور اس اژدہے کو مار ڈالا جو بکریوں کو نقصان پہنچانا تاکہ بکریوں کو کھا سکے۔ تبھی جناب موسیٰ کا عصا ایک بڑے اژدہے کی صورت ہوا اور اس اژدہے کو مار ڈالا جو بکریوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ بعد اس کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو اپنے قریب ایک بڑے اژدہے کو مرا ہوا پایا۔ تب خوش ہو کر بکریوں کو لے کر گھر کی طرف چلے اور اس بات کا ذکر اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہ اے حضرت، وہ اژدہا جس کے بارے آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو کھا جاتا ہے، بفضل خدا آج اس میدان میں مارا گیا، اور حضرت شعیب کے پوچھنے پر ساری تفصیل بیان کی۔ بس شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مرسل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مقصد کو یہاں بھیجے گئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں تو آپ برکت اور اللہ کے فضل سے بکریوں کی افزائش میں اضافہ بہت ہوا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اس برس یعنی 5ویں برس کو جتنی بکریاں نر جنیں گی سب آپ کو دے ڈالوں گا۔ بس اللہ کے فضل سے سب نے نر جنیں، وعدے کے مطابق تمام موسیٰ کو دے ڈالے۔ اگلے برس فرمایا کہ اب کے برس جتنی بکریاں مادہ جنیں گی تمام آپ کو دے ڈالیں گے۔ اگلے برس بفضل خدا تمام نے مادہ جنیں اور سب کی سب جناب موسیٰ کو دے ڈالیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب 10 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے رخصت چاہی تب انہوں نے حضرت موسیٰ اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی طرف سے بکریاں دیں۔ بس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باعوض مہر کے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں۔ بعد اس کے حضرت شعیب نے فرمایا، اے موسیٰ، اب میری طرف سے تم آزاد ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تمنا ہوئی کہ واپس اپنے شہر مصر میں جائیں اور اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں اور اپنے بہن بھائی سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی صفورہ اور ساتھ جو مال حضرت شعیب نے آپ کو دیا سب لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر مدائن سے باہر آ گئے اور ایک منزل طے کر لی تو رات ہو گئی۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کی بیوی پیٹ سے تھیں، تبھی انہیں درد جلنے کا ہوا اور سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ تب حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید کہیں سے کچھ آگ کا بندوبست ہو سکے۔ تب دیکھا طور کی جانب آگ دہکتی ہوئی نظر آئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس طرف دیکھ کر آتا ہوں، شاید کوئی خبر مل جائے یا آگ کا بندوبست ہی ہو سکے۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ: پھر جب موسیٰ پوری کر چکا وہ مدت اور لے چلا اپنے گھر والوں کو، پھر دیکھی ایک آگ کوہ طور کی طرف اور کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرے رہو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں وہاں سے تمہارے پاس کچھ خبر، انگارہ آگ کا شاید تم پالو۔ القرآن۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بکریوں کو وہاں چھوڑ کر اور صرف عصا ہاتھ میں لے کر خود طور کی جانب چلے۔ چنانچہ جب نزدیک پہنچے تو ایک درخت دیکھا جو سبز تھا لیکن اس میں آگ دہک رہی تھی۔ تب حضرت موسیٰ نے وہاں سے کچھ جھاڑ کر انہیں عصا کے ساتھ باندھ کر آگ کے سر پر رکھ دیا کہ جھاڑ میں آگ لگ سکے تو اسے اپنے اہل کے پاس لے جا سکیں۔ بس وہ آگ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری سے تیسری پر چلی جاتی بھاگتی ہوئی، غرض جہاں عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہ لگ سکی بلکہ آگے بھاگ جاتی۔ تب حضرت موسیٰ اس آگ سے مایوس ہو کر پلٹنے لگے تو آپ کو آواز آئی۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ: پھر کہا، تحقیق میں ہوں تیرا رب، بس اتار ڈال اپنی دونوں جوتیاں۔ توجہ: میدان پاک ہے، نام اس کا طور ہے اور میں نے پسند کیا تجھے، بس سن کے جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ القرآن۔ بس جب مقام طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ روایت ہے کہ جب آپ چلنے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ وہاں مت جائیے کہ اس میدان میں سانپ بچھو بہت ہیں۔
تب ان کو تسلی دینے کی غرض سے فرمایا کہ میرے پاس عصا ہے اور پاؤں میں نالین ہیں، بس سانپ اور بچھو سے کیا خدشہ۔ چنانچہ جب جوتیاں اتار دیں تو وہ 2 بچھو بن گئے۔ بس تب ڈرے تو فرمایا مت ڈریں، میں رب ہوں تمہارا۔ بعد اس کے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ بولے یہ میرا عصا ہے، اسے ٹیک کر کھڑا ہوتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا اور بھی کتنے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ تب حکم ہوا کہ اسے زمین پر ڈال دیں۔ بس جب ڈالا تو وہ سانپ تھا جو زندہ تھا اور دوڑتا پھرتا تھا۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔